السلام علیکم۔ ایک اور خوبصورت واقعہ۔ دوسروں کا بھید چھپانا قیمتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر بڑا سمجھدار تھا۔ وزیر کے زمانے میں بادشاہ کی سلطنت میں بڑی ترقی ہوئی۔ ایک دن وزیر سخت بیمار ہو گیا، بچنے کی امید نہ رہی۔ آخری وقت آیا تھا، بادشاہ فکر مند ہوا کہ ایسا وزیر کہاں ملے گا۔ یہ بات بادشاہ نے وزیر سے کہی۔ وزیر نے بادشاہ کو 3 پتلے دیے۔ تینوں پتلے ہر بات میں یکساں تھے، قد میں برابر تھے، موٹائی میں بھی برابر، رنگ میں بھی یکساں تھے۔ تینوں پتلوں کے ہاتھوں پیروں میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ آنکھ، کان، ناک اور جسم کے تمام اعضاء بھی سب ایک ہی طرح کے تھے۔ بال برابر بھی کوئی چھوٹا بڑا نہ تھا۔ طول میں بھی سب پتلے برابر تھے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ تینوں پتلے ہیں تو بالکل یکساں ہیں، لیکن تینوں میں بڑا فرق ہے۔ جو آدمی اس فرق کو بتا دے، اسی کو آپ میرے بعد وزیر بنا دینا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کے کان میں بتایا کہ تینوں پتلوں میں کیا فرق ہے۔ وزیر کے مرنے کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو ان پتلوں میں فرق بتائے گا، اس کو وزیر بنا دیا جائے گا۔ وزیر بننے کے لالچ میں لوگ آتے اور بالوں کو دیکھتے، پتلوں کا ناپ تول کرتے، رنگ و روپ جانچتے، لیکن فرق نہ پاتے تو پریشان ہو کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح بہت دن گزر گئے، کوئی پتلوں کو پرکھ نہ سکا۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے، اس کو سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ ایسا آدمی بڑی مشکل بات کو بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی ادھر آ نکلا۔ بادشاہ کا اعلان وہ بھی سن چکا تھا۔ اس نے پتلوں کو تولا، تینوں پتلے برابر نکلے۔ اب اس نے انہیں ناپا، ہاتھ پیر، آنکھ ناک وغیرہ سب کچھ ایک ایک کر کے ناپتا رہا۔ ناپ میں بھی برابر، رنگ روپ جانچا، اس میں بھی کوئی فرق نہ پایا۔ اس نے تینوں پتلوں کو رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ جب یہ پتلے ہر بات میں برابر ہیں تو پھر فرق کیسا؟ اچانک اس کی نگاہ اس پتلے کے کان پر پڑی۔ پتلے کے کان میں ایک سوراخ تھا۔ اس نے دوسرے پتلے کو دیکھا تو ان کے کانوں میں بھی سوراخ تھا اور یہ سوراخ بھی برابر تھے۔ اب وہ آدمی اور بھی پریشان ہو گیا اور پتلے کو رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اس نے ایک پتلے کے کان میں منہ سے پھونکا، دوسرے پتلے کے کان میں بھی پھونکا اور تیسرے پتلے کے کان میں بھی پھونک ماری۔ پھر وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اس نے پہرے داروں سے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں ان پتلوں میں کیا فرق ہے۔ پہرے دار دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے جھٹ دربار لگانے کا حکم دیا، اس آدمی کو بلوایا۔ دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی ان پتلوں کا فرق بتائے گا تو بہت سے لوگ بھی ساتھ چلے گئے۔ بادشاہ کا حکم پا کر اس آدمی نے ایک پتلا اٹھایا، اس کے کان میں منہ سے پھونکا اور بتایا، حضور یہ پتلا تینوں پتلوں میں اول نمبر کا ہے، بڑا ہی قیمتی ہے۔ اگر اسے ہیروں سے بھی تولا جائے تو بھی اس کی قیمت کم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس پتلے میں کیا اچھائی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، دیکھیے حضور، میں نے اس پتلے کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تو بھائی اس میں اچھائی کی کیا بات ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہی تو قیمتی ہے۔ یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کی جائے تو اسے پیٹ میں رکھ لیتا ہے اور کسی سے نہیں کہتا۔ حضور جو آدمی دوسروں کا راز کسی سے نہیں کہتا وہی تو سب سے اول نمبر کا آدمی ہے۔ ایسے آدمی کی سب عزت کرتے ہیں۔ اچھے بادشاہ انہیں اپنا بھیدی بناتے ہیں اور بڑے سے بڑے تنخواہ اسے دیتے ہیں۔ اس جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پوچھا، اچھا دوسرے نمبر کا پتلا کون سا ہے؟
تو اس نے دوسرا پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونک ماری، اس کے کان سے ہو کر دوسرے کان سے نکل گئی۔ اس آدمی نے کہا، حضور یہ دوسرے نمبر کا پتلا ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جو بات کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔ ایسے آدمی سے نہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو کسی کام پر لگا دو تو یہ بیل کی طرح لگا رہتا ہے، اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، جو چاہے دے دو، اس کے لیے بہت ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بھی بہت خوش ہوا اور پوچھا، اچھا اب تیسرے پتلے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کیا بات؟ اس آدمی نے تیسرا پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں پھونک ماری، پھونک اس کے کان سے ہوتی ہوئی منہ سے نکل گئی۔ آدمی نے کہا، حضور یہ پتلا 2 کوڑی کا بھی نہیں، یہ پتلا اس خراب آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کی جائے تو جھٹ دوسروں سے کہہ دیتا ہے، جہاں کوئی بات سنتا ہے بس بے جانے پرکھے ہر بات اسے کہہ دیتا ہے۔ ایسا آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو لوگ اگر بھید کی بات بتائے تو وہ بھید کو چھپا نہیں پاتا اور پھر اسے بڑا نقصان ہوتا ہے، ایک کو دوسرے سے اڑا دیتا ہے، کسی کی عزت اور آبرو کا اسے ذرہ برابر دھیان نہیں رہتا۔ بادشاہ اس جواب سے بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا، جانچا پرکھا، کوئی نہ سمجھ سکا، تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، تو حضور اچھی بات یہ ہے کہ میں ان پتلوں کو جانچ پرکھ کر پریشان ہو گیا اور انہیں رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی، اور پھر پتلوں کا بھید سمجھنا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں آسانی سے ڈال دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا؟ اس آدمی نے بتایا کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی ضرورت سے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام میں بہت زیادہ وقت لگا۔ پھر جب وہ اپنے والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے کہا، اتنی دیر کہاں رہے؟ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ والدہ نے پوچھا، کیا ضرورت تھی؟ جواب دیا، یہ ایک راز ہے۔ ان کی ماں نے کہا، دیکھو بیٹے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتانا۔ مسلم شریف جلد ثانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ بھید کا چھپانا ہی بڑی قیمتی بات ہے اور بھید کا کھول دینا 2 کوڑی کی بات ہے۔ مجھے یہی بات یاد آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ پتلوں کا سمجھنا آسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سچ میں پتلوں میں یہی فرق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو اپنا وزیر بنا لیا۔